محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، کیا آپ ایک ایسے گناہ کے بارے میں جانتے ہیں جسے اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو آپ کتنا ہی نماز پڑھ لیں، کتنا ہی روزہ رکھ لیں، کتنا ہی حج کر لیں، کتنا ہی فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھ لیں، لیکن اگر آپ وہ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، آپ کبھی جنت نہیں جا سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کون سا ہے جسے اگر کوئی کرے گا تو اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اور یہ گناہ مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، بچوں میں بھی، سب کے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ اور اس گناہ کا نام کیا ہے؟ اس گناہ کا نام غیبت اور چغل خوری ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ غیبت اور چغل خوری کہتے کس کو ہیں۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ جب چار آدمی کہیں پر کسی ایسے شخص کی برائی کر رہے ہوں کہ وہ شخص ان کے درمیان موجود نہ ہو، تو جو شخص ان کے درمیان موجود نہ ہو اور وہ سارے مل کر اس کی برائی کر رہے ہوں تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور چغل خوری اس کو کہتے ہیں کہ جب وہی چار لوگ اس شخص کی برائی کر رہے ہوں اور وہ شخص ان کے درمیان موجود نہ ہو، لیکن وہ چار لوگ جو جس کی برائی کر رہے تھے انہی چار لوگوں میں سے کوئی شخص اس کو جا کر بتا دیا ہو کہ فلاں آدمی نے آپ کو یہ کہا، فلاں آدمی نے آپ کو وہ کہا، اس نے آپ کی یہ برائی کی، اس نے آپ کو یہ برا بھلا کہا، اس کو جا کر بتا دیا ہو تو اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ غیبت اور چغل خوری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آئیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی، عصر کی کوئی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف، بیٹھ گئے، پڑھنے لگے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی نے دیکھا ایک صحابی اٹھے، بھائی بہت سارے لوگ آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے، ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، چپل وپل پہننے لگے، گھر کی طرف جانے لگے تو اللہ کے پیارے نبی نے تمام صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، من شرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے، وہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ کرام سوچنے لگے کہ اتنے لوگوں میں، اتنے صحابہ کرام میں اللہ کے نبی انہی کو جنتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاید کوئی ایسا عمل ہوگا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے، وہ جنتی آدمی گیا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی آدمی نہیں دیکھا ہو وہ دیکھ لے، وہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پھر مڑ کر دیکھا تو پھر وہی ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ
3 دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جتنا یہ نماز پڑھتے ہیں اتنا ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جتنا یہ روزہ رکھتے ہیں اتنا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، جتنا یہ عمل کرتے ہیں اتنا ہم بھی عمل کرتے ہیں، پھر ہم جنتی نہیں یہ جنتی آخر کیوں؟ تو دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ گھر میں کچھ ایسا عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ان کو جنتی کہا ہو، اور جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا ہو کہ اے اللہ کے نبی یہ جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو، ان کے جنتی ہونے کی کیا وجہ تھی، کتنا معمولی عمل تھا، اور ہم اتنا معمولی کام، اتنا معمولی عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ رہنے کو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتاؤ تو کیا بات ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور غصے میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میری غیر موجودگی میں میرے باپ کو میری محبت کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے میں اپنے ماں باپ سے لڑ کر آیا ہوں، اس لیے میں اپنے گھر رہنا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر 2-3 دن نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو ابو سعید خدری نے کہا ماں باپ سے لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، ویسے رہو میرے گھر کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، 2-3 دن کے بعد ہم چلے جائیں گے اپنے گھر، رہنا شروع کر دیا۔ اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن 3 دن رہے، ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا۔ کہا جتنا یہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اتنا تو میں بھی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں، تہجد کے علاوہ تو یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تہجد کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں پڑھتے، تو آخر کیوں اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا؟ جب 3 دن پورے ہو گئے، جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا کیا بات ہے، ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں بلانے اور تم جا رہے ہو؟ تو فرمایا اے ابو سعید خدری، میں اپنے باپ سے لڑ کر نہیں آیا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا جب صحیح بات بتا دیا تو پھر جھوٹ کہاں سے ہوا بھائی؟ کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن آپ نے اللہ کے پیچھے کہ 3 دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، اور تینوں دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ اللہ کے نبی تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ یہ جنتی آدمی گیا ہے، جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، وہ جنتی آدمی گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے، شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو، میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے چلا آیا اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ سے مجھ سے ناراض ہیں، میں اپنے ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کر کے آیا ہوں۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں، آپ کا گھر میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو، جتنا آپ اپنے گھر میں عمل کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا۔ ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے، جتنا تم عمل کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن شاید ایک چیز ہو سکتا ہے، اب سنو وہ چیز، شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں
میں مسجد سے فوراً اٹھ کر اپنے گھر چلا آتا ہوں۔ سنتیں میں اپنے گھر میں پڑھتا ہوں، میں مسجد میں نہیں پڑھتا ہوں۔ سنتیں میں اپنے گھر پر پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں، کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں۔ پھر کا ایک عمل اور ہو سکتا ہے۔ کہا کون سا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، میں مسجد سے نکل آتا ہوں اور اپنے گھر چلا آتا ہوں۔ نہ تو میں مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں، نہ میں بازار میں بیٹھتا ہوں۔ میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ سنی، اور میری زبان نے آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی۔ نہ میں کسی کی غیبت اور برائی اپنے زبان سے کرتا ہوں، اور نہ میں کسی کی غیبت اور برائی اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بس اے ابو سعید خدری، شاید یہی عمل ہے، شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے ہو، کسی کی برائی نہیں کرتے ہو، شاید یہی عمل ہے، اور تم کسی کی برائی نہیں کرتے ہو، شاید یہی عمل ہوگا۔ پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا، حضرت ابو سعید خدری پھر چلے آئے مسجد میں اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا، ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے، نہ ان کا عمل ہمارے عمل سے، نہ تو گھر میں زیادہ ہے، نہ مسجد میں زیادہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو جنتی کہا لیکن ہم لوگوں کو جنتی نہیں کہا؟ اے اللہ کے نبی، حضرت ابو سعید خدری نے مجھے ایک عمل بتائی ہے۔ کہا کون سا عمل؟ ہمیں بھی بتاؤ۔ کہا حضرت ابو سعید خدری نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے نبی نے جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، میں مسجد سے فوراً اٹھ کر چلا آتا ہوں۔ نہ میں مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں، نہ میں چوراہے پر بیٹھتا ہوں، نہ میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، نہ میں کسی کی برائی کرتا ہوں، نہ میں اپنے کانوں سے کسی کی غیبت اور برائی کو سنتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، اے میرے صحابیوں، ابو سعید خدری کے اندر یہی تو ایک خاصیت ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں، کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں، اور نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور جہاں پر کسی کی غیبت اور برائی ہو رہی ہو وہاں سے وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، جنت ہمیں بٹھے بٹھائے مل سکتی ہے بشرط یہ کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کسی کی برائی نہ کریں، اور ہم کسی کی غیبت اور برائی اپنے کانوں سے نہ سنیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ابو سعید خدری کے اندر تو یہی ایک خاصیت ہے جس کی وجہ سے ان کے یہ عمل نے ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ ابو سعید خدری کے اندر یہی عمل ہے جس کی وجہ سے وہ جنتی ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت ہمیں بٹھے بٹھائے مل سکتی ہے بشرط یہ ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، اور جہاں پر کسی مسلمان بھائی کی برائی ہو رہی ہو وہاں سے فوراً اٹھ کر چلے جائیں۔ محترم حضرات، سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعین گزرے ہیں، سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعین گزرے ہیں۔ ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی، اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہہ رہا ہے۔ خلیفہ کو غصہ آیا اور بلایا سلیمان ابن یسار کو، ادھر آؤ۔ جی کیا بات ہے؟ سنا ہے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو، تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو، تم غیبت کرتے ہو میری۔ سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے، جس نے بھی خبر دی ہے وہ غلط خبر دی ہے۔ جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے۔ سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعین ہیں، اور خلیفہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ وقت سے کہ آپ کو جس نے بھی خبر دی ہے غلط خبر دی ہے، چاپلوس ہے وہ آپ کا،
آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے، آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں اس برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ خلیفہ کیا کہتا ہے سلیمان سے؟ خلیفہ کیا کہتا ہے؟ اے سلیمان، ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے جو بہت بڑا متقی اور بہت بڑا پرہیزگار ہے، جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوٹی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا۔ تہجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے، برسیں گزر گئی، سالیں گزر گئی، اس کی فجر کی پہلی تکبیر اولا آج تک نہیں چھوٹی۔ اتنے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے۔ سلیمان ابن عطا مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ خلیفہ نے کہا بغیر جواب دیے ہوئے تم نہیں جا سکتے۔ اے سلیمان، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے، تہجد گزار آدمی اور فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے آدمی نے مجھے بتایا ہے، متقی آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو۔ میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑا متقی آدمی ہے وہ، ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن تمہارے بارے میں جس نے بھی خبر دی ہے وہ بہت نیک ہے، بہت متقی ہے۔ سلیمان ابن عطا دوبارہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خلیفہ وقت، اے خلیفۃ المؤمنین، آپ کی نظر میں اگر کوئی متقی ہے تو وہ متقی بنا رہے ہیں، لیکن میری نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا، کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ جس نے میرے پیٹھ کے پیچھے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہوں، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے، چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، غیبت اور چغل خوری کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت قطات، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، لا يدخل الجنت قطات، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا، چغل خوری کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے میری برائی پیٹھ کے پیچھے، میری پیٹھ کے پیچھے کی، وہ جنتی، جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مان لیں؟ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا، چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ سلیمان بن عطا نے جب یہ حدیث سنائی تو خلیفہ کہنے لگا، اے سلیمان، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی، شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ جو آدمی تمہارے پیٹھ کے پیچھے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری برائی مجھ سے کر رہا ہو، میری نظر میں اچھا بننے کے لیے، میری نظر میں محبوب بننے کے لیے، جب وہ متقی ہی نہیں ہے، جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مان لیں؟ سلیمان بن یسار، تم جا سکتے ہو۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے کتنی نماز پڑھ لو، چاہے کتنا روزہ رکھ لو، چاہے کتنا حج کر لو، چاہے کتنی ہی فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھ لو، لیکن اگر کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کی برائی کرتے ہو، کسی کی چغل خوری کرتے ہو، تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قطات، غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ کتنا بڑا متقی تھا،
کتنا بڑا پرہیزگار تھا، کتنا بڑا تہجد گزار آدمی تھا، لیکن سلیمان ابن یسار نے ایک جھٹکے میں کہہ دیا کہ آپ اس کو متقی مانتے ہیں، مانتے رہیے، لیکن میں اس کو متقی نہیں مانتا، کیونکہ جو غیبت کرتا ہے، جو چغل خوری کرتا ہے، وہ کبھی متقی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کبھی جنت میں جائے گا۔ غیبت اور چغل خوری کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو غیبت اور چغل خوری جیسے بڑے گناہوں سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب